بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی طبیعت السلام علیکم، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ جو ٹاپک شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ساس اور بہو کا رشتہ، یہ سوچ کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر ہم سوچ کریں نا کہ پہلے جب ساس اور بہو کے معاشرے میں تقریباً ایک اہم موضوع رہا ہے، بعض لوگ اسے بہت مشکل رشتہ قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اسے محبت، عزت اور قربانی کا خوبصورت تعلق کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رشتہ جتنا نازک ہے نا اتنا ہی مضبوط بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کی بنیاد ہمیشہ سوچ پر رکھی جاتی ہے۔ پرانی سوچ کا بوجھ جو تھا نا، پرانے وقتوں میں اکثر خواتین جب بہو ہوتی تھی تو وہ شکایت کرتی تھی کہ ان کی ساس ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور اس پر نکتہ چینی کی گئی تھی۔ ان کی کمزوریوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا تھا اور ان کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ یہی تلخ یادیں وقت کے ساتھ ساتھ دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ پھر جب وہ خود ساس بنتی ہیں تو ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے مجھے اچھی ساس نہیں ملی تھی ویسے ہی مجھے اچھی بہو بھی نہیں ملے گی۔ یوں ایک منفی سوچ نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں نا یہ رشتہ اچھا یا برا نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سوچ اسے اچھا بنا سکتی ہے یا برا بنا سکتی ہے۔ اگر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھ کر اس کی رہنمائی کرے اور بہو ساس کو ماں سمجھ کے عزت دے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا۔ باقی رہا ساس کا کردار، ساس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز ضروری ہے کہ وہ صبر اور برداشت ہے۔ بہو ایک نئے ماحول سے آتی ہے، ایک مختلف انداز میں پلی بڑھی ہوتی ہے، اس کی عادت، سوچ، طریقہ کار سب کچھ مختلف ہوتا ہے۔ اگر ساس اس سے فرق کو برداشت کرے اور نرمی سے سمجھائے تو رشتہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو دشمن نہ بلکہ بیٹی سمجھے، بیٹی جیسا پیار دے۔ اس کی غلطیاں، اب یہ نہیں میں کہوں گی یہاں پہ کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، اب میں بھی جب آئی تھی تو بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مطلب بنانا نہیں آتا، کچھ چیزوں کا حساب کتاب نہیں۔ اگر تو آپ کی شادی چھوٹی ایج میں ہو گئی پھر تو غلطی میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ میچور ہو گئے، پھر آپ کی شادی ہوئی یا پھر بہو بنی ہے تو پھر کچھ یہ ہے کہ آپ کو دنیا داری کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ تو اس ٹائم پہ اتنی جو غلطیاں کر رہی ہوتی ہیں بچیاں، اگر ان کو نظر انداز کر دیا جائے، انہیں معاف کر دیا جائے تو پھر یہ کردار تو ساس کو ہی نبھانا ہوتا ہے اور بہو کو بھی ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے ویسے ہی ساس اگر کچھ کہہ دیتی ہے تو اسے برداشت کر لے، بلکہ یہ نہیں کہ اسے بڑھا چڑھا کے دوسروں کے سامنے پیش کرے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی سوچ اگر مثبت ہونا تو آپ ہر رشتہ مثبت لگے گا۔ ساس اور بہو دونوں کی اگر یہ سوچیں ایک دوسرے کو کمی کو پورا کریں گی تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ معاشرتی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جھگڑے ایک عام سی بات سمجھے جاتے ہیں۔ ڈراموں اور کہانیوں میں نا بھی یہی دکھایا جاتا ہے، کہیں ساس جو ہے وہ بہت ظالم ہے اور بہو مظلوم ہے، یا پھر بہو بہت چالاک ہے اور ساس سیدھی سادھی۔ یہ سب چیزیں ہماری سوچ پر اثر کرتی ہے۔ اپنی زندگی کو مثبت قائم کریں اور مثبت سوچ رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی مثبت ہے نا تو پھر آپ یہ سب آپ کو رشتے بھی مثبت ہی لگیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اگر آپ کی سوچ جو ہے وہ منفی ہے، مثبت نہیں ہے، تو پہلے جب ساس آپ بہو بن کے آتی ہیں وہ کسی چیز کو سمجھانے کے سلسلے میں کسی چیز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہم پہ روک ٹوک بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اس نظریے سے سوچے کہ ہاں مجھے یہ کام نہیں آتا یا مجھے واقعی کھانا بنانا نہیں آتا۔ اب اگر مثال کے طور پہ اگر وہ اپنے میکے میں بہت ہلکا پھلکا نمک مرچ مسالہ جو ہے وہ کھانے میں ہلکا کھاتے ہیں، لیکن اب سسرال جہاں شادی ہو کے وہ لوگ ذرا تیکھا کھاتے ہیں، نمک مرچ تیز بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو ان کو بہو کا بنایا ہوا کھانا کبھی بھی پسند نہیں آئے گا کیونکہ وہ آلریڈی تیکھا کھاتے ہیں۔ تو اگر وہ ساس اسے اپنے گھر کے ماحول کے مطابق بتائے کہ ایسے نہیں ایسے بنا لو تو وہ خوش دلی سے قبول کرے کہ ٹھیک ہے میں ایسے سیکھ جاؤں گی، تو پھر یہ ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی سوچ پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ ایک اچھی بہو نہیں بن سکی نا تو یقین کیجیے گا کبھی آپ اچھی ساس بھی نہیں بن سکتی۔ تو خود کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو پہلے خود
خود کو بدلنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو دوسرے لوگ بھی اچھے ملتے ہیں۔ اب اگر آپ کچھ لوگ ایسا کہتے ہوئے بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فلاں کی تو ساس بھی بہت اچھی تھی، اب اس کی بہویں بھی اس کو بہت اچھی ملی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان خود دوسروں کو سمجھتا ہے، ان کی عادتوں کو، اور ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنی بات منوانا، اپنا کہا منوانا اور اپنی باتیں دوسروں پر مسلط کرنے کی عادی ہونا، تو پھر نہ تو آپ کو ساس کبھی اچھی ملے گی اور نہ کبھی آپ کو بہو اچھی ملے گی، کیونکہ آپ صرف اپنا آپ منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل کے دور میں جب تک آپ دوسرے کی مانتے جائیں، دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ کریں، تب تک آپ لوگ اچھا کہتے ہیں اور اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ جدھر آپ نے دوسروں کو نہ کہنا شروع کر دیا، ان کے ساتھ الگ سے ڈیل کرنا شروع کر دیا نا، تو لوگوں کی آپ کے ساتھ جو بننا ہوتا ہے نا، بنتے ہیں، وہ نہیں بن پاتی۔ تو اسی طرح گھر میں سکون رہتا ہے۔ اگر اچھی سوچ کے فائدے یہ ہوتے ہیں، گھر میں بھی سکون رہتا ہے، بچوں کی تربیت بہتر سے ہو جاتی ہے، رشتوں میں محبت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی برکت بھی شامل ہوتی ہے، نفرت کی جگہ عزت اور دعا ملتی ہے۔ ساس اور بہو دونوں ایک دوسرے کے بغیر بالکل ادھورے ہیں۔ ایک درخت کے بغیر سایہ نہیں ہوتا ہے، جیسے ایک درخت کے بغیر سایہ نہیں ہوتا، ویسے ایک خاندان کے بغیر خوشی نہیں ہوتی۔ اگر ساس اور بہو دونوں اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور ایک دوسرے کو عزت دیں، تو رشتہ جو ہے نا، وہ سب سے خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے۔ اب اس کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ساس اور بہو دونوں اچھے ہو سکتے ہیں اگر ان کی سوچ اچھی ہو، سوچ مثبت ہو اور ایک دوسرے سے وہ اچھے سے نبھانا چاہیں۔ اگر وہ دونوں بس اپنے فائدے کے لیے اپنے آپ کو، اب کیونکہ ایک بیٹا بھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا اور ایک شوہر جو ہے اس نے بھی یقیناً اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو اسی طرح دونوں کے لیے اس رشتے کو نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور درمیان میں بیچارہ جو مرد ہوتا ہے وہ پستا ہے، کبھی وہ ماں کے ہاتھوں سے اس کو تانے سننے ملتے ہیں اور کبھی پھر بیوی اس کے ساتھ لڑائی کا ہر ٹائم جاری رکھتی ہے۔ تو سوچ اچھی ہو، سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم منفی سوچ لیں گے نا، تو رشتے بوجھ لگیں گے، لیکن اگر مثبت سوچ اپنائیں گے تو گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ ساس اور بہو دونوں اگر یہ طے کر لینا کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کی کمی کو پورا کریں گے اور مل کر گھر کو سنواریں گے۔ اب آپ نے بعض اوقات ایسے بھی دیکھا ہوگا، جب بچے ہوتے ہیں تو وہ بہوؤں کے ساتھ ساس مل کر نا ان بچوں کو بعض اوقات سنبھالتی بھی ہیں اور ماں گھر کا کام کر لیتی ہے۔ تو یہ دونوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے نا کہ اگر ساس نے بچہ پکڑ لیا ہے تو بہو جو ہے وہ گھر کا کام کر لے گی، لیکن اگر اکیلی سے بہو ہی ہے گھر میں تو بچہ بھی پکڑنا اور گھر کو بھی سنبھالنا تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ یہی اور اس طرح کے اور بہت سے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی، ضرور بتائیے گا کیسے لگے۔ اللہ حافظ۔